نظم کیا ہے اور اس کی اقسام؟ نظم کی تعریف۔ نظم شاعری کی ایک ایسی قسم ہے جو کسی ایک عنوان کے تحت کسی ایک موضوع پر لکھی جاتی ہے۔ نظم کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں ہیت کی کوئی قید نہیں ہے۔ یہ بحر اور قافیہ سے پابند بھی ہوتی ہے اور ان کی قیود سے آزاد بھی۔ اس میں مضامین کی وسعت ہوتی ہے۔ نظم زندگی کے کسی بھی موضوع پر کہی جا سکتی ہے۔ اردو کی اہم نظمیں۔ اردو نظم کے شعراء اردو ادب کو کچھ ایسی نظمیں دے گئے ہیں جو رہتی دنیا تک اردو ادب اور خاص طور پر اردو شاعری کو لوگوں کی زبان اور دل میں جگہ بنانے کا موقع عنایت کرتی رہے گی۔ علامہ اقبال کی بچوں کے لیے دعا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ حالی کی مستس، مد و جزر اسلام، مستس حالی۔ نذیر اکبر آبادی کی آدمی نامہ اور بنجارہ نامہ۔ حفیظ جالندھری کی شاہنامہ اسلام۔ اختر شیرانی کی اور دیس سے آنے والے بتا۔ ساحر لدھیانوی کی نظم تاج محل۔ جوش ملی آبادی کی نظم کسان اردو نظم کے شاہکار نمونے ہیں۔ ذیل میں منیر نیازی کی نظم میں اور میرا خدا۔ لاکھوں شکلوں کے میلے میں تنہا رہنا میرا کام۔ بھیس بدل کر دیکھتے رہنا تیز ہواؤں کا کوہرام۔ ایک طرف آواز کا سورج، ایک طرف ایک گونگی شام۔ ایک طرف جسموں کی خوشبو، ایک طرف اس کا انجام۔ بن گیا قاتل میرے لیے تو اپنی ہی نظروں کا دام۔ سب سے بڑا ہے نام خدا کا، اس کے بعد ہے میرا نام۔ نظم کی اقسام۔ ہیت کی بنیاد پر اردو نظم کی اقسام مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1 پابند نظم۔ نمبر 2 طویل نظم۔ نمبر 3 مورا نظم۔ نمبر 4 آزاد نظم۔ نمبر 5 نثری نظم۔ نمبر 1 پابند نظم۔ پابند نظم غزل کی طرح بحر و قافیہ کی پابند ہوتی ہے۔ ابتدائی دور میں زیادہ تر پابند نظمیں ہی لکھی جاتی تھیں۔ اقبال، نذیر اور جوش نے پابند نظمیں کہی ہیں۔ اقبال: مکڑی اور مکھی، پرندہ اور جگنو، مکڑا اور مکھی، ماں کا خواب، لا الہ الا اللہ۔ الطاف حسین حالی: مٹی کا دیا، مناجات بیوہ، نذیر اکبر آبادی۔ آدمی نامہ، روٹیاں۔ نمبر 2 طویل نظم۔ قصیدہ، مرثیہ یا مثنوی طویل نظم کی مثالیں ہیں۔ مثنوی قصیدے اور ایک مرثیہ کی نسبت طویل ہوتی ہے اور بیک وقت ایک ہی مثنوی میں کئی ساری کہانیاں بیان کی جاتی ہیں، مگر چونکہ مرکزی کہانی ایک ہوتی ہے اس لیے مثنوی مختصر کہانیوں کا مجموعہ نہ ہو کر ایک طویل نظم ہوتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ طویل نظم صرف مثنوی، مرثیہ یا قصیدہ ہی ہے۔ اردو نظم میں فکری نظموں نے بھی جگہ بنائی ہے۔ علامہ اقبال، حالی، جوش، علی سردار جعفری، ساحر لدھیانوی نے بہت معیاری طویل نظمیں لکھی ہیں۔ اقبال کی شکوہ جواب شکوہ، ابلیس کی مجلس شورا کافی مشہور ہوئیں۔ اقبال: شکوہ جواب شکوہ، ابلیس کی مجلس شورا، ساقی نامہ۔ حالی: برکھا رخ، حب وطن، نشاط امید۔ علی سردار جعفری: نئی دنیا کو سلام، میرے خواب، بمبئی۔ ساحر لدھیانوی: اے شریف انسانوں، پرچھائیاں۔ دیگر طویل نظم کے شاعروں میں حرمت الاکرام، نون میم راشد، اختر الایمان، وزیر آغا، جعفر طاہر، رفیق خاور، عبدالعزیز خالد، قاضی سلیم قابل ذکر ہیں۔ نمبر 3 مورا نظم۔ مورا نظم کسی مخصوص بحر میں کہی جاتی ہے مگر اس میں قافیہ نہیں ہوتا۔ اس کو انگریزی میں بلینک ورس کہتے ہیں۔ اس نظم کا ایک عنوان بھی ہوتا ہے۔ اردو میں نظم مورا کی روایت انگریزی شاعری سے منتقل ہوئی۔ شروع میں اسے غیر مخفی نظم کہا جاتا تھا لیکن بعد میں عبدالحلیم شرر نے مولوی عبدالحق کے مشورے سے نظم مورا کی اصطلاح استعمال کی جو اب مقبول ہے۔ مورا نظم کے اہم شعراء میں تصدق حسین، میرا جی، نون میم راشد، فیض احمد فیض، اختر الایمان، یوسف ظفر، مجید امجد، ضیاء جالندھری قابل ذکر ہیں۔ نمبر 4 آزاد نظم۔ آزاد نظم کو انگریزی میں فری ورس کہتے ہیں اور یہ پہلی مرتبہ فرانس غیر مساوی مصروں پر لکھی گئی ایک نظم تھی۔ حالانکہ اردو میں آزاد نظم میں بھی عروض کی پابندی کی جاتی ہے مگر اس کو قافیہ اور ردیف سے آزاد رکھا جاتا ہے۔ میرا جی، نون میم راشد، فیض احمد فیض، سردار جعفری اور اختر الایمان آزاد نظم کے قابل ذکر شاعر ہیں۔ نمبر 5 نثری نظم۔ یہ صنف مکمل آزاد صنف ہے اور اس میں وزن، ردیف اور قافیے کی پابندی نہیں کی جاتی لیکن شعریت کا عنصر ضرور موجود ہوتا ہے، اسی لیے اسے نظم کے درجے میں رکھا جاتا ہے۔ ہر نظم کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے جسے چھوٹی بڑی لائنوں میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ نظم آج کل بہت مقبول ہو رہی ہے۔ سجاد ظہیر، زبیر رضوی، کمار پاشی، عتیق اللہ صادق اس صنف کے چند اہم شاعر ہیں۔